کہتے فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ جواب دے اگر وہ سکیں، اگر وہ بولتے ہیں، بول پڑیں. اگر میں نے چاند کو رب مانا جو ڈوب گیا ہے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن وہ خود سری میں آ گئے، ضد میں آ گئے، ضد میں آ گئے، ہٹ درمی میں آ گئے. شیطان کے وسوسے ہیں، لیکن ذہن میں آنے والے سوال ان کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کے خوبصورت انداز دعوت کا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا بالکل. ایک بندے کے چند کویسچنز کے نتیجے میں جو علم برآمد ہوا ہے اس کو ثلث اسلام قرار دے دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحج کا یہ مہینہ ہے اور سال کے 10 بابرکت ترین دن یہ جاری ہیں. یہ بابرکت ترین دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، جن کی یاد میں اور ان کی سنت میں ہی ہم اس مہینے میں قربانیاں بھی کرتے ہیں اور حج کی عبادت کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر مسلمان کے لیے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے بے شمار اسباق ہیں. اب یہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب اور تینوں بڑے مذاہب کے لیے وہ ایک رہنما اور ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. عیسائی، مسلمان، یہودی، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور تینوں کے نزدیک وہ ان کے بڑے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح زندگی میں بہت ساری اسباق ہیں، ان میں سے ایک خاص اور بڑا اہم سبق، یقیناً سارے اہم ہیں لیکن آج ایک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سیکھنے کی جستجو میں رہتے تھے. وہ سوال کرتے تھے. وہ جس طرف معاشرہ چلتا جا رہا ہے، جس طرح لوگ چلتے جا رہے ہیں، وہ اس طرح نہیں چلتے تھے بلکہ وہ سوچتے تھے اور وہ سیکھنے کے لیے سوال کرتے تھے، اور ان کا یہ سفر شروع سے لے کے آخر تک یہ سفر ان کا جاری رہتا ہے. اسی معاملے کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم ادریس بھائی. معظم بھائی جزاکم اللہ خیرہ. معظم بھائی، ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کان امتم واحدہ، وہ اکیلے ہی امت تھے. کیا خوبصورت ان کے لیے ٹائٹل ہے. پھر اللہ کے خلیل ہیں. ان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، سوسائٹی بتوں کی پوجا کر رہی، تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے تو میں بھی بس اپنی ایک زندگی، بلکہ وہ ایک سوچ رکھتے تھے اور وہ کویسچن کرتے تھے چیزوں کو. تو گھر سے ہی میرا خیال ہے ان کا یہ سفر شروع ہو گیا تھا. جی بالکل. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جنرل باتیں کی، بہت ہی جامع شخصیت ہیں. آپ قرآن میں جب ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، پوری امت کو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ اکبر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری امت کے لیے ایک رول ماڈل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بالکل بالکل بالکل. اب اتنی بڑی شخصیت کو ہم ڈسکس کریں، میں کہتا ہوں مہینوں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. بالکل بے شمار ان کی پرسنالٹی کے اندر جو ہیں وہ ہمارے لیے اسباق ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے. لیکن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کی زندگی میں کویسچننگ بہت اہم تھی، سوال کرنا. اور ہم نے آج سے چند سال پہلے ایجوکیشن میں پڑھا تھا کہ کویسچن از مور امپورٹنٹ دین آنسر. اچھا، جو کویسچن کرنے والا ذہن ہے وہ کریٹیو ذہن ہے، وہ سیکھنے والا ہے، وہ سیکھنے والا ذہن ہے. اور پھر وہ یعنی کویسچن کے بارے میں نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اس حصے کو اپیل کرتا ہے جس کو جواب اپیل نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اچھا، قرآن مجید میں بھی اسلوب ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا ہے؟ هل تری من فطور، کیا تو نے اس میں فطور. اور یہ تسلسل کے ساتھ قرآن کا ٹاپک ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں قرآن نے کویسچننگ کی ہے، سوال پوچھے ہیں. بالکل. یہودیوں سے سوال کیے ہیں، مشرکین سے سوال کیے ہیں، اوورآل لوگوں سے سوال کیے ہیں، عام آدمی سے سوال کیے ہیں. تو سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں آپ کو تھورولی کویسچننگ نظر آتی ہے. بالکل. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایک ماحول میں، ہر طرف بت پرستی ہے، اور گھر کے اندر ماحول یہ ہے کہ گھر کی معیشت کا نظام بھی چل رہا ہے بت پرستی کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے. یعنی باپ کا جو پروفیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ بت بناتے ہیں اور وہ سیل کرتے ہیں. بالکل. اب ایک آدمی سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کمال. اسلوب بہت خوبصورت ہے اور کویسچن بہت پیارا ہے. یہ
آپ اگر اس کویسچن کی باریکی کو دیکھیں نا تو اس کے اندر ایک بڑا سیکوینس ہے نا، لما تعبد ما لا یسمع، جو سماعت نہیں رکھتا، جو بصارت نہیں رکھتا، ولا یغنی، اور فائدہ نہیں دیتا. آپ ایسے لوگوں کی، ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے والد گرامی کہ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ فائدہ دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پکار دے رہے ہیں، یہ جواب نہیں دیتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کے سارے واقعات. تو کیا خوبصورت ان کا سوال ہے. اچھا، یہ فائدہ دینا سماعت اور بصارت کے ساتھ منسلک ہے. پہلے سٹیپس انہوں نے سٹیپس کا بھی لحاظ رکھا، بڑا بہترین سٹیپ ہے. سٹیپس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جو سن نہیں سکتا، جس کے اندر بصارت نہیں ہے، وہ فائدہ کیسے دے گا؟ بصارت نہیں تو بصیرت کیسے؟ بصیرت کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا، ابا جی جو ہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پھر آگے ان کا دعوت کا اسلوب ہے. جی جی بالکل. لیکن سٹارٹ کویسچننگ سے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک ان کا ایک بالکل ایک فطرت کے قریب ہونا اور ایک جو ہے نا کریٹو انسان ہونا یہ ثابت کرتا ہے. اور گویا کہ وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ دعوت کے اسلوب کے لیے وہ کویسچن کا جو ہے نا وہ سہارا لیتے ہیں. دونوں آراء ہیں اس میں، کہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ نتیجے پہ پہنچ کے یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا یہ سفر ہے لائف کا، یعنی سفر ہے لائف کا، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ اپنے والد سے ہوتی ہے. پھر وہ جس طرح اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں. جی بالکل. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ہے نا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایگزامپلز ہیں، ایگزامپلری فیگرز پڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. تماثیل کا لفظ بہت خوبصورت ہے. کیسا خوبصورت ہے کہ آپ جو ہے نا ایک صرف ایگزامپل آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. تمثیل کے طور پر. بیسیکلی یہ میرے خیال ہے اس طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ مشرکین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جہاں سے یہ شرک شروع ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ ان نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم ایک ایگزامپل کے طور پر ہم نے یہ سامنے رکھی ہیں. تو یہ اس کا رد ہے. اس کو آپ کنیکٹ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی لائف کے ساتھ. بالکل. 5 یغوث ود نصر، یہ جو انہوں نے 5 بڑے بت بنائے تھے جو اس قوم کے، ان کی بیسک جو ان کے اندر جو کہہ لیں کہ نفسیات ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، سیکھتے تھے، ان کا ایمان بڑھتا تھا. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو کہا کہ ان کی جگہ پہ ایسی تمثیلات بنا لی جائیں، بت بنا لیے جائیں. تو بتوں کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ اس آدمی کو وہ ریپلیس کرنے کی انہوں نے ایک کہہ لیں کہ اپنی طرف سے کوشش کی. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے وہ پھر قوم سے بھی یہی سوال کرتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا وَقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو بھی اس کے اوپر اسی طرح پایا. یعنی انہوں نے لاجک کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کو قوم کے ساتھ. اور یہ آج بھی کامن ہے. یہ مطلب بت پرستی کے ہٹ کے بھی ہمارے یہاں ہم کوشچن کر لیں اگر کسی سے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، اور ستا دے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، بالکل ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے. آپ معاشرے میں بہت ساری روایات جو ہماری سوشل روایات ہیں ان کو دیکھ لیں، یا خاص طور پہ ہمارے دینی روایات ہیں ان میں دیکھ لیں کہ دین میں روایات ایسی داخل ہو گئی ہیں بلکہ یہ تصور نہیں ہے ہمارے ہاں معاشرے میں. اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ جو ہے کسی مسجد میں جائے اور وہ کسی بھی فرقے کے کسی عالم سے کوئی سوال کرے کہ جی یہ ایسا کیوں ہے، کامنلی یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا. نہیں، ایسے علماء میں یقیناً بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے جواب دیتے ہیں. بالکل ہیں، بہت سارے اچھے علماء بھی ہیں، ایسے ہیں. لیکن میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی تعداد بڑھنی چاہیے. حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو سوال کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام تربیت ہے نا، اب وہ پہلا والد سے، پھر قوم سے، اب وہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ سے، اور وہاں بھی کویسچن کا سہارا لیتے ہیں. وہاں پہ بھی سوال کر رہے ہیں. ہاں جی، بڑا خوبصورت سوال کرتے ہیں وہاں پہ. اس میں قرآن مجید میں ہے کہ نمرود جو اس وقت کے حاکم ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں. بالکل، وہاں پہ ایک خوبصورت مناظرے کی کیفیت ہے، اور اس میں بھی کویسچن ہے. بالکل. اچھا، کویسچن یہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. اس کے اندر ایک ہڈن کویسچن ہے، کانٹیکسٹ ہے نا، ایک کانٹیکسٹ ہے کہ نمرود وہ ہے جو اپنی پوری قوم کو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں رب ہوں، اور میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں. تو ایک ایسا نوجوان
ایک ایسا جوان، ایک ایسا شخص جو کھڑا ہو کے کہتا ہے بھائی نہیں تو رب نہیں ہے، اور وہ اس کے دربار میں سامنے کھڑا ہے اور وہ کوسچن کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس کے جواب میں وہ نمرود یہی کہتا ہے کہ میں بھی انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کو پکڑ کے اس نے قتل کروا دیا، اور ایک آدمی جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا. تو اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر انہوں نے سٹائل چینج کیا. اب سٹائل چینج کرنے میں یہ نہیں ہے کہ ان کی پہلی دلیل کمزور تھی. پہلی دلیل پہ بات ہو سکتی تھی، مطلب اس نے مردہ کو زندہ تو نہیں کیا نا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ نا اس دلیل اتنے کیلیبر کا نہیں ہے، یہ یا تو سمجھ نہیں رہا یا یہ سمجھنا چاہ نہیں رہا. ہاں. تو انہوں نے پھر اپنا سٹائل چینج کیا اور سوال کو مزید کامن کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق اللہ فأتی بہا من المغرب، وہ مشرق سے لے کے آتا ہے، تم مغرب. میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر. قرآن کہتا ہے کہ وہ بے بس ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا. بالکل بالکل. اچھا، اس میں اگر آپ اور دیکھیں، جب ان کو قوم سزا دیتی ہے، ٹھیک ہے، پھر نمرود کے پاس جواب نہیں بن پاتا، وہ کہتا ہے اس کو پکڑو، اپنے خداؤں کو بچاؤ، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. بالکل بالکل. اب جو ہے نا قوم بھی سوال کرتی ہے من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے کیا. اچھا، اب یہاں جو ہے، یہاں حضرت ابراہیم کی دعوت، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ جب وہ جو ہے نا یہ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ساری قوم جمع ہے، سب لوگ جمع ہے. قرآن میں یہ ٹیکسٹ میں یہ موجود ہے کہ سب لوگ موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کیا کہتے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم. سب بتوں کو توڑ چکے ہیں اور سب سے بڑا جو ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ چکے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو اس نے کیا. اب پتہ ہے کہ اب قرآن کا جو لفظ ہیں وہ بڑے غور کے قابل ہیں. قرآن مجید میں لفظ ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ اکبر. کہتے فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے سوال کرو، ان كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر وہ جواب دے اگر وہ سکیں، اگر وہ بولتے ہیں بول پڑیں تو ان سے سوال کرو. اب قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پورے کا پورا مجمع اپنے نفس کی طرف لوٹ گیا. مطلب یہ کہ وہ مان گئے کہ جو یہ شخص کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، قرآن کے لفظ ہیں کہ پھر دوبارہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حقیقت سمجھا دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ خود سری میں آ گئے، ضد میں آ گئے، ہٹ درمی میں آ گئے. جس طرح کے عموماً کافروں کا رویہ، جس طرح ابو جہل کہا کرتا تھا ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا من السماء حجارۃ. کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے. یہ نہیں کہ میں مان لوں گا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایک انداز تھا یہ ہٹ درمی والا انداز. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ان سے پوچھئے. انہوں نے پھر وہ بولتے ہیں کہ ابراہیم تجھے تو پتہ ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے ہمارے ایک مفسر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت کہا، انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے خوبصورت انداز دعوت کا نہیں ہو سکتا بالکل، کہ آپ پورے مجمع میں ہر شخص کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھا دیں، وہ ان کے منہ سے نکل آئے، ان کے منہ سے نکلوائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو ہے وہ شاندار ایک. اب دیکھیں یہ وہ قوم قائل ہو گئی، لیکن ان کو پھر فیصلہ ہوا، جلا دیا. ساری ان کی لائف سٹوری ہے نا، جلانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، وہ ہجرت کرتے ہیں وہاں سے. اچھا اس دوران بھی وہ اپنا یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں نا کویسٹ ہے، جو ایک لرننگ کا ان کا ایک پیشن ہے نا، وہ رک نہیں رہا. قرآن مجید نے بڑا خوبصورت ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کو. کس طرح وہ الفاظ ہیں کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے. جی تو وہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، ستارے ڈوبتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں لا احب الآفلین، میں اس کو پسند نہیں کرتا اس کو. یعنی پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند بھی ڈوب جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اس کے بعد بڑے خوبصورت وہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے رب نہیں. یعنی وہ نیچر میں غور کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس زمین و آسمان میں کتنا کوئی خوبصورت نظام ہے. کیونکہ اس وقت
وہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں مظاہر پرستی تھی، لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، لوگ چاند کو پوجتے تھے، بتوں کا وہ انکار کر چکے تھے، ستاروں کو وہ انکار اس انداز میں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاند کا انکار کرتے ہیں، پھر سورج پرستی ہے، سورج کا وہ اس انداز میں انکار کرتے ہیں، اور آگ کو پوجنے والوں کے خلاف وہ ویسے ہی واضح دلیل بن کے آ چکے ہیں پریکٹیکلی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یا نار کونی بردن و سلاما، اس کا مطلب ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ آگ اللہ کے حکم سے، آگ اللہ کے حکم سے، یعنی جتنے اس وقت کے لوگ جس کو وہ پوجتے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے خداؤں کو وہ رد کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ خود خدا کی تلاش میں، یعنی ایک انداز ہے بیسیکلی دعوت کا جس میں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں وزن بھی، آپ ذرا اس کو اگر تلاوت کر دیں یا پڑھ دیں ہمیں۔ جی، اس میں جو ہے وہ سورۃ انعام جو ہے اس کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ اس کیفیت کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ان پر چھاتی ہے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ستارے کو دیکھا۔ تو قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ اچھا، اس میں بھی دو رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے خود، ان کا تھاٹ پروسیس ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رائے جو زیادہ مؤثر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک سوالیہ انداز اپنایا، ایک سوالیہ انداز تھا، تو انہوں نے سمجھانے کا ایک انداز تھا، سمجھانے کا ایک انداز۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلما رأى الكوكب، ہاں، رأى الكوكب قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ میں ستارے تو نہیں ہو سکتے جو کبھی بہت نمایاں ہو اور پھر ڈوب جائے اور جس کے اوپر تغیر آ جائے، اس کو میں خدا نہیں مانتا۔ اچھا، دوسرا اس میں سٹیپ ہے کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من الضالین۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے چاند کو رب مانا جو ڈوب گیا ہے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ان گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سٹیپ وہ جب سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہتے ہیں یہ تو بڑا ہے بھائی، ہاں چاند سے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے، دہکتا ہوا ہے، تو یہ رب ہو سکتا ہے۔ ہاں، فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہمارے لیے دعا کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ تو مظاہر قدرت ہیں، میں تو اس ذات کو مانتا ہوں، اپنا چہرہ اس کی طرف کیے ہوئے ہوں کہ جس نے یہ سارے مظاہر قدرت جو ہے نا جن کو پابند کیا ہے، جس نے ان کو عروج بھی بخشا ہے اور ان کو زوال بھی بخشا ہے، اور جس کو خود نہ عروج ہے نہ زوال ہے بلکہ عروج ہی عروج ہے، جو دائم ہے اور قائم ہے۔ بالکل، تو یہ ایک شاندار سیریز آف کوسچنز ان کی لائف، ان کی بالکل اسی طرح سے ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے اس میں نا، ایک بڑا مجھے ابراہیم علیہ السلام کی لائف سٹوری میں نا یہ والا جو پارٹ ہے نا بہت، مطلب اس سے مجھے کیا کائنڈ آف obsession ہے، انسپریشن ہے، obsession ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کا وحی کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک نبی جس کے سامنے حق واضح ہے، ہر چیز واضح ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ جی کیف تحیی الموتی۔ اور دیکھیں نا، ہم میں سے ہمارے ذہن میں بھی حشر کا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اب یہ کفار مکہ نے بھی سوال کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈیاں لے کے آئے اور کہا کہ اس کو کیسے زندہ کریں گے، تو یہ کیسے زندہ ہوں گی نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی یہی کویسچن تھا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مردہ کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ پوچھتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے علماء کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی کیونکہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو ماننا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے مردہ زندہ ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ بھئی ایمان ہے لیکن یہ اطمینان قلب کے لیے ہے، میں جس کو ہم کہتے ہیں نا عین الیقین، میں عین الیقین کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مردہ زندہ ہوگا۔ تو مجھے اس سے جو انسپریشن اور جو ملتا تھا نا کہ ایک یہ ہم شیطان کے وسوسے ہیں لیکن ذہن میں آنے والے سوال ان کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حق ان کے سامنے واضح ہے، وحی کا اللہ سے رابطہ ہے، اس کے باوجود وہ
اگر وہ یہ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں نا تو پھر ہم میں سے ہر ایک عام مسلمان بھی یہ سوال کر سکتا ہے، اور یہ سوال کرنے کے بعد علماء سے اس کے جواب لینے چاہیے۔ علماء سے، ہمارے علماء بے شک اس کی کرتے بھی ہیں، اور ہماری گزارش ہے ان سے کہ مزید اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو نوجوان سوال کرتے ہیں انہیں ان کے جواب دینے چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں زندگی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی کا جو فیکٹر ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، اور عمومی بھی اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں الحوار، کنورسیشن، گفتگو تقریباً ہر دوسرے پارے میں چلتی ہے، اس میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کر رہی ہے، اگرچہ اس میں ایگزیجریشن بھی ہے۔ پھر آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام، خضر، ان کی کنورسیشن ہے۔ انشاءاللہ اس میں قرآن مجید میں جو سوالات کا ہے یہ ایک الگ ٹاپک، بالکل ایسے ہی ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ بالکل وہ حدیث جبریل جو ہیں، جبرائیل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اتاکم یعلمکم دینکم، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اچھا، یہ جو کویسچنز کیے ہیں حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس کو علماء نے کہا یہ ثلث اسلام ہے۔ تو ایک بندے کے چند کویسچنز کے نتیجے میں جو علم برآمد ہوا ہے اس کو ثلث اسلام قرار دے دیا گیا، ایک تہائی اسلام، ایک تہائی اسلام۔ تو کویسچننگ، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے تو یہ وہ تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ بحث کو میرے خیال سے سمیٹتے ہیں ہم، بس ایک فرق ذہن میں لازمی رہے، سوال کرنا بہت ضروری ہے، سوال اٹھانا نہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ سوال کرنا، سوال کیا جاتا ہے سیکھنے کے لیے، سوال اٹھایا جاتا ہے تضحیق کے لیے، تفنن کے لیے، تمسخر کے لیے۔ سوال کریں، سیکھیں، لیکن سوال اٹھائیں مت، کیونکہ سوال اٹھانا اکثر اس کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے میزبان انزلہ عماد کو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔